قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده النبي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہماری بات چل رہی تھی عرب باعدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ اس مختصر سے وقت میں ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو عرب کی جو قسم تھی عرب باعدہ، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے استحصال کلی کر دیا، ختم کر دیا، وہ قوم ختم ہو چکی۔ اور دوسری جو قسم تھی وہ عرب مستعرضہ تھی، یعنی کہ وہ لوگ جن لوگوں نے دوسروں سے عربی سیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اگر ہم حساب لگائے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کو ایک لمبی انسانی تاریخ کا عبور کرنا پڑے گا، اور پھر ہم بہت دور نکل جائیں گے، اور اللہ کے رسول تک پہنچتے پہنچتے ہم کو کافی وقت لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم کو قریب سے پڑھنا ہے تو ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے شروع کریں گے، تاکہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل ہیں علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد ہے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لوگ کچھ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ لوگ عراق، شام، فلسطین کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو جو ہے ایسی جگہ پہ چھوڑ دو جہاں واد غیر ذی زرع، یعنی نہ گھاس اگتی ہے، پورا میدان ہے، کھلا ہے، وہاں پہ جا کر چھوڑ دو۔ اب جب وہاں پر جا کر چھوڑنے کا حکم ہوا، اور چھوڑنے کا حکم ہوا، فرمایا بات بھی نہیں کرنا، بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں۔ تو جب ان کو چھوڑا گیا، یہ کنواں جو ہے زمزم کا جہاں پر ہے وہاں پر ان کو بٹھا دیا گیا، اور حضرت وہاں سے نکلے تو حضرت بی بی ہاجر ان کو چھوڑنے کے لیے وہاں تک پہنچی، یعنی ان کو پوچھنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، اور دوڑتے دوڑتے وہاں تک پہنچی جہاں تک مکہ کا اوپر کا حصہ جس کو معلّہ کہتے ہیں۔ معلّہ اعلیٰ سے بنا یعنی اونچا، اور جو نیچے کا حصہ ہے اس کو اسفل کہتے ہیں، مسفلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب بارش آتی ہے تو اوپر سے نیچے جاتی ہے، سیل آتی ہے نیچے ہوتی ہے، پہلے اوپر سے نیچے اترتے اترتے مسفلہ کے پاس آتی ہے، اسفل کی طرف آتی ہے۔ اور یہاں پر کعبۃ اللہ کا ایک ٹیلا چھوٹا سا نشان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کے حکم کے حساب سے، اللہ کے حکم کے حساب سے آپ نے جب چھوڑ دیا تو وہ دوڑے دوڑے بیوی آئی اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا وجہ، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی؟ بیوی بچوں کو جب کوئی چھوڑتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے تو نہیں چھوڑتا، یا سسرال میں چھوڑ دیا، میکے میں چھوڑ دیا، دوستوں کے پاس، بھائی کے پاس چھوڑ دیا، بہن کے پاس چھوڑ دیا، یا ایسی جگہ پہ چھوڑ رہے جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، میدان ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کھجور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ ایسی جگہ پہ آپ چھوڑ رہے، وجہ تو بتائے، کیا ناراض ہے؟ اب اللہ کا حکم تھا بات بھی نہیں کرنا، بولنا بھی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت خاموش رہے۔ آخر کار جو ہے بیوی کے دماغ میں ایک بات آئی، اور حضرت بیوی نے پوچھا کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم کو یہاں
रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ओहद के मौके पर जब आपके ऊपर दुश्मनों ने चढ़ाई की सहाबा पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो सहाबा की जबान से निकला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हजरत इब्राहिम अल खलील को जब आग में फेंका गया और जिब्रील ने आकर पूछा क्या बात है, आपको हमारी जरूरत है, फरमाने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर तहमत लगी, इस्मत रसूल के ऊपर तहमत लगी, आप पर इल्जाम लगा, और जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को खबर की गई कि आपके ऊपर ऐसी ऐसी तहमत लगी है, तो बीवी के मुंह से भी निकला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये ऐसा जुमला है जिसको लगा दे उसको सोना बना दे। आप जो है जुमले को पढ़ते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, कोई परेशानी हो, माली परेशानी हो, जानी परेशानी हो, जाहिरी परेशानी हो, बातिनी परेशानी हो, दुश्मन से परेशानी हो, दोस्तों की परेशानी हो, ऑफिस में परेशानी हो, घर में परेशानी हो, बीवी बच्चों की परेशानी हो, अलगरज कोई भी मसला हो, जिस्मानी मसला हो, रूहानी मसला हो, शैतानी मसला हो, कोई भी मसला हो, इसमें कोई वजू की कैद नहीं, कोई कैद नहीं, चलते फिरते उठते बैठते इसकी वजीफे की कोई हद नहीं, बल्कि उलमा ने तो इस पर किताब लिखी है कि अल कौलुल जमील फीमा जाअ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक किताब लिखी है कि ये जुमला जो पढ़ेगा फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, से अल्लाह ताला ने उनको सहाबा को ऐसी नियामतें बख्शी कि उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। तो जो भी ये जुमला पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर करेगा। फिर बीवी वहां से वापस आ गई, जिंदगी बाकी तो बात बाकी।